اللہ کے نبی نے عید بتایا، مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہماری جانیں چلی جائے۔ جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہم بھی اسے عید کبھی نہیں۔ جاؤ ساری کائنات کے بڑے بڑے جتنے فقیہ ہیں، جتنے لوگ عید میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے طالب علم کا ایک چیلنج، عمر بن الخطاب کی 10 سال کی خلافت، کیا 10 سالوں میں کبھی عید میلاد کا تذکرہ کیا عمر بن الخطاب؟ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کرو کہ کیا انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا؟ گستاخی کے فتوے لگائے جاتے ہیں اہل حدیثوں پر کہ یہ لوگ میلاد النبی نہیں مناتے۔ میرے بھائی، سال میں اللہ کے نبی نے سالانہ 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی نے عید بتایا، مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہماری جانیں چلی جائے۔ جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہم بھی اسے عید کبھی نہیں کہیں گے، یاد رکھنا۔ تم عید میلاد النبی کہتے ہو، ذرا شرم آنی چاہیے اس بات پر۔ کیا یہ عید میلاد کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کبھی کیا اپنی زندگی میں؟ جاؤ ساری کائنات کے بڑے بڑے جتنے فقیہ ہیں، جتنے لوگ عید میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے طالب علم کا ایک چیلنج ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، کیا عید میلاد منائی اپنی خلافت میں؟ جاؤ عمر بن الخطاب کی 10 سال کی خلافت، کیا 10 سالوں میں کبھی عید میلاد کا تذکرہ کیا عمر بن الخطاب نے؟ جاؤ جا کر پڑھو، عثمان ابن عفان نے خلافت سنبھالی، اپنی خلافت میں کبھی انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا؟ جاؤ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، کیا اپنی خلافت میں کبھی انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا؟ تم وہاں نہیں لا سکتے۔ خیر القرون کے اندر تمہیں چیلنج ہے، تم صحابہ کے زمانے سے لاؤ۔ تم تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کرو کہ کیا انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائی، یہ بہترین زمانوں میں عید میلاد کا کوئی تذکرہ نہیں، یقین جانیے آپ، کوئی تذکرہ نہیں۔ اور گستاخی کا فتویٰ ہم پر کیوں؟ کیونکہ ہم میلاد نہیں منائے۔ پوچھا گیا کیوں منانا چاہیے میلاد؟ اس کا تو قرآن حدیث میں ذکر نہیں۔ کہا کہ کیا اللہ اگر کوئی نعمت ہمیں دے دے، اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا، تم خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو پھر خوشی کا اظہار ڈھول تاشے موسیقی بجا کر کیا جاتا ہے۔ خوشی کا اظہار کیا اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جس رسول نے تمہیں راستے کی تکلیف دہ چیز ہٹانے کا حکم دیا، تم اسی نبی کے نام پر راستے جام کرتے ہو؟ کیا یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے؟ کیا یہ خوشی منانے کا طریقہ ہے کہ تم ڈسکو لائٹس لگاتے ہو؟ کیا یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں میرے بھائی؟ اچھا، بات خوشی کی ہے تو یہ بھی سمجھو، کیا نبی کی نعمت کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں نہیں اللہ نے عطا کی؟ نبی کی نعمت کے علاوہ نبی کی نعمت سب سے بڑی ہے۔ کیا قرآن کی نعمت نہیں ہے؟ کیا قرآن جس وقت نازل ہوا عید نہ منائے ہم؟ کیا جنگ بدر، یوم الفرقان، فتح کا دن، کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا ہمارے واسطے؟ فتح مکہ فتح ہوا، کیا فتح مکہ عید کا دن نہیں ہو سکتا ہمارے واسطے؟ جس دن نمازیں فرض کی گئی، کیا یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ کیا نمازیں فرض کیے ہوئے دن عید نہیں منا سکتے ہم؟ باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، لیکن ہوش کے ناخن یہاں پر یہ لینا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی کی میلاد منانے والا گستاخ ہے، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی خوشی میں تم عید نہیں کرتے، کیا تم قرآن کے گستاخ ہو؟ تم جنگ بدر کی فتح کی خوشی میں بدر کے دن عید نہیں مناتے، کیا تم بدر کے جو ہے نا گستاخ ہو؟ فتح مکہ کے دن تم فتح مکہ کی عید نہیں مناتے، کیا تم فتح مکہ کے گستاخ ہو؟ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، تھوڑا علم حاصل کرو، تھوڑا پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرو۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي